قسط نمبر 26۔ اس کا ہو اس میں ہو اس سے ہو اس کا رہنے دے، وہ کانپتے ہاتھوں سے سگریٹ لبوں سے نکال گیا۔ میں تو پیاسا ہوں، وہ ہے دریا، وہ ذریعہ وہ جینے کا۔ ارے اس نے سیدھا ہو کر چھت کی جانب دیکھا، مجھے کر دے کلید شہ دے اس کے نام کہ اس نے ایک اور گہرا کش کرا۔ قدم یہ چلے یا رکے اور اسی کے واسطے دل مجھے دے اگر درد دے اس کا، پر سگریٹ پھینک کر ماری اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کچھ باتیں تھی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات جو اندر چبھ رہی تھی وہ طلاق تھی۔ یہ بات سب نے اسے بتائی، وہ جانتا تھا کیوں بتائی، لیکن یہ کیوں ہوا، اس سوالیہ نشان تھا اور وہ جہان عالم تھا۔ نظر گھماتا تو مالا جیسی 100 کڑی ہو جاتی، کیا ویلیو رکھتی تھی وہ ایک شادی شدہ استعمال ہوئی عورت کے علاوہ جس کے ہاتھ میں اسٹیپ تھا۔ وہ کسی اور کی چاپ سے رنگی ہوئی ہے، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس بات کی زیادہ تکلیف ہے۔ پورا 1 سال اس نے اپنے اندر موجود جانور کو دبکی دی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ کبھی دوبارہ ان لوگوں سے سامنا نہیں کرے گا، نہ سننا ہوگا اور نہ اسے وہ سب سوچنا پڑے گا۔ تو ٹھیک تو تھی زندگی، سب سیٹ تھا، وہ لڑکیوں سے فلرٹ کرتا تھا، چیٹ کرتا تھا، یار دوست تھے، محفلیں تھی، میوزک تھا، شور تھا، ہنگامہ تھا، زندگی تھی، اور چاہیے کیا ایک انسان کو اس سب کے علاوہ کوئی پابندی نہیں۔ پیسہ اور عیاشی پھر کیوں دوبارہ قسمت نے گھمایا اور اسے سامنے لے کر آ گئی، وہ بھی ان سوالوں کے ساتھ جو اس کی روح کو دوبارہ بے چین کر گئے۔ اس کے اندر کے جانور نے انگڑائیاں پھیل لی اور وہ ایک بے بس اور عورت کو اس کے بچے کے ساتھ روڈ پر جان بوجھ کر بے اصرار چھوڑ کر آیا۔ وہ اس کی نفرت نہیں سہ سکتی تھی، اس کی تو محبت اتنی ڈرا دیتی تھی، اس کو تو نفرت کیسے سہتی۔ وہ سر جھٹک گیا، وہ زیادہ سوچ رہا تھا سب کے بارے میں، جس دیس جانا نہیں وہاں وہ سوچ کر کیا مل جاتا اسے۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ مری دوبارہ لوٹ جائے گا۔ صبح ہوتی اس نے آخری سگریٹ آسمان کو دیکھتے ہوئے پی لی اور پھر بیڈ پر لیٹ گیا۔ جلدی نیند نے گہرا بنایا اور سو گیا۔ جہان کہاں گیا ہے؟ نگین نے اٹھتے ساتھ ہی پھر تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ریاض صاحب ابھی کچھ کہتے کہ دروازہ کھلا اور جہان اندر داخل ہوا۔ جہان نگین نے بازو پھیلائے اور جہان اس کے بازو میں سما گیا، اسے جہان کی پیشانی چوم لی۔ اب بس گھر چلا لے ریاض صاحب، اب میرا دل اکتا گیا ہے اس ہسپتال میں۔ وہ بولے تو ریاض صاحب نے نفی میں سر ہلایا، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، تم ابھی یہی رکو، نہیں مجھے جانا ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے، اب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، میرا بیٹا آ گیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہتی، بس گھر چلے جہان، گھر چلیں گے ہم، وہ بولی اور اس کا بازو جکڑ گئی۔ جان نے سر ہلا دیا، ہاں تو بس چلو پھر۔ نگین اس کے ماننے پر مسکرائے اور جلدی سے اٹھنے لگی۔ میں یہی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ جہان اس کی بیتابی پر اس کا ہاتھ تامتا بولا، تم دوبارہ چلے گئے؟ تو نگین ذرا ڈر کر بولی، کہیں نہیں جا رہا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ وہ بولا تو نگین اس کا ہاتھ تام کر بیٹھ گئی۔ ریاض نے نگین کی ضد پر ہی ڈاکٹر سے نگین کے ڈسچارج کا پوچھا، جس پر ڈاکٹر نے اجازت دے دی تھی اور وہ جہان کے ساتھ نگین کو لیے گھر آ گیا۔ جہان کا ارادہ نہیں تھا یہاں آنے کا، لیکن اسے ایک لمحے کے لیے بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ وہ اس کا ہاتھ تامے بیٹھی رہی تھی، وہ کچھ بول نہیں سکا۔ تبھی اسے ان لوگوں کے ساتھ یہاں آنا پڑا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سب اسے دیکھ کر خوش ہوئے تھے۔ صوفے کے پاس کارپیٹ پر 2 بچے بیٹھے تھے جن کے ساتھ حنین کہہ رہی تھی اینا شاید اپنے بچے کے لیے کوئی چیز بنا کر لائی تھی۔ عافیہ بھی صوفے پر ہی بیٹھی تھی اور اس کے علاوہ اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ وجدان اور وقت یقیناً آفس میں تھے۔ وہ آیا تو حنین دوڑ کر اس کے پاس آ گئی، جان بھائی آپ آ گئے؟ وہ بے حد خوش تھی۔ جان مسکرا دیا اور اس کا گال تپتپایا، بس اب آپ نے کہیں نہیں جانا، آپ کو پتہ ہے آپ کے بنا تو گھر ہی نہیں لگتا۔ وہ منہ مسوڑ کر بولی، تبھی تم نے پلٹ کر جھوٹے منہ پوچھا نہیں؟ جہان نے آئی برو اچکائی، نہیں آپ نے نمبر چینج کر لیا تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ تو جہان نے سر ہلا دیا، میں چلتا ہوں۔ وہ باپ کو دیکھ کر بولا، چند دن رک جاؤ۔ ریاض بولے تو اس نے نفی کی، ماما کا خیال رکھیے گا، میرے رکنے کا کوئی جواز نہیں۔ وہ کہہ کر نکلنے لگا کہ ریاض صاحب نے اس کا شانہ تاما، رک جاؤ، وہ پھر سے بیمار پڑ جائے گی، اور اگر پھر بھی جانا چاہتے ہو تو میں رک بھی نہیں سکتا تمہیں، وہ بولے۔ جبکہ جہان نے مڑ کر دیکھا، عافیہ، حنین اور اینا بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جہان نے ایک نظر ارزیل کی جانب دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے وہ اوپر بڑھ گیا۔ اس وقت وہاں کھڑے ایک ایک شخص کے چہرے پر جو مسکراہٹ پھیلی تھی اس کا موازنہ کسی بات سے نہیں تھا۔ وہ سب بے حد خوش ہو گئے تھے۔
اس کے مان جانے پر جب کہ جہان اوپر آ گیا اس نے کچن میں جھانکا نہیں تھا۔ ریاض صاحب البتہ کچن میں آ گئے۔ مالا شاید کچھ کاٹ رہی تھی۔ مالا جہان کی پسند کی 2-4 ڈشیں بنا لینا۔ ٹھیک ہے بیٹے، وہ بولے۔ بھلا وہ انہیں انکار کیسے کر سکتی تھی؟ سر ہلا گئی۔ وہ چائنیز پسند کرتا تھا، وہ جانتی تھی، اور وہ مڑ گئی۔ آؤ میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیتے ہوں۔ اینا بھی وہی آ گئی، ایسا نہیں لگ رہا گھر میں خوشی آ گئی؟ اینا بولی تو مالا نے اس کی صورت دیکھی، وہ حقیقت میں خوش تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ جہان بھائی کا اپنا ہی ایک انداز ہے، گھر میں آئے تو کافی خوشی ہو رہی ہے۔ تمہیں نہیں ہوئی؟ اینا نے اس کی جانب دیکھا۔ ان کے ماما بابا کو ہوگی، مجھے کیوں ہوگی؟ وہ آہستگی سے بولی۔ اچھا، اینا کا منہ سا اتر گیا۔ ارزیل کو فیڈر دے دیا، حنین پلا رہی ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ مالا نے باہر جھانکا۔ جب کہ اینا پہلے سے بول پڑی تو وہ مسکرا دی اور دونوں کھانا بنانے لگے۔ مالا نگین کے لیے بھی کچھ بنا دو، عافیہ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ ممانی میں نے بنا دیا ہے، یہ یخنی ہے اور یہ تھوڑا سا بریڈ ہے۔ اس نے عافیہ کو دیا تو عافیہ اس کے لیے لے گئی۔ جب کہ گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ ریاض تھوڑی دیر بعد آئے تو مالا کو دیکھا۔ مالا جہان کو کافی دے دیتی۔ تم یہ کوئی چیز پوچھ لو، وہ بولے تو ان کی آنکھوں میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ جی ماموں بنا دیتی ہوں، وہ بولی اور جہان کے لیے کافی بنانے لگی۔ جب کہ اینا اسے دیکھ کر ہنسنے لگی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہو؟ مالا چڑچڑی سی لگ رہی تھی۔ پہلی بار جھنجھلاتے دیکھا ہے نا تمہیں، تو آنکھوں پر یقین بھی تو کرنا ہے۔ نہیں میں تو نہیں جھنجھلا رہی، اس نے خود کو سنبھالا۔ اچھا جاؤ، جہان بھائی کو کافی دے آؤ۔ آپ دے آؤ، مجھے کوئی شوق نہیں ان کے نخرے اٹھانے کا۔ میرے والا اتنے نخرے کرتا ہے، میں کسی دوسرے کی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ جلدی سے بولی تو مالا نے کافی کا مگ اڑایا اور ٹرے میں رکھ کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی باہر آ گئی۔ حنین، اس نے حنین کو پکارا۔ ہاں بولو، وہ ارزیل کے گال چومتی بولی۔ مصروف سی، پلیز یہ دے آؤ۔ اوپر وہ بولی تو حنین نے آئی بلو اچکائی۔ کیوں، میں کیوں دے کر آؤں، خود جاؤ۔ وہ صاف مکر گئی۔ جب کہ مالا منہ بسور گئی۔ اگر ریاض نہ کہہ کر جاتے وہ کبھی بھی اوپر نہ جاتی۔ وہ کافی کا مگ لے کر اوپر آئی تو ڈرتے ڈرتے اس کے کمرے کی سمت قدم اٹھاتے تھے، جبکہ دوسری اینا اور حنین جان کر اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ مالا پلٹی تو دونوں جلدی سے چپ گئے۔ مالا کو شاید رونا آنے لگا، سب اس کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے۔ مالا نے دروازہ بجایا، اندر دے۔ جواب تو آنا نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ جان بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا مالا کو۔ مالا نے جلدی سے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھے اور مڑنے لگی کہ جہان سیدھا ہو گیا۔ رکو، اس کی پکار پر وہ رکی۔ تمہاری طلاق کی خبر سن کر برا لگا، اس نے پاؤں جلاتے ہوئے کہا۔ مالا بنا جواب دیے جانے لگی۔ تمہیں یاد ہے مالا کچھ وہ رک گئی، اب وہ بوڑھی بھی نہیں لیکن وہ رکی ہوئی تھی۔ اس کی بات شاید سننا چاہتی تھی۔ میں نے تمہیں ایک بات کہی تھی، وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ مالا اس کو قریب آتے دیکھ دور ہوئی۔ جہان سپاٹ تیروں میں اسے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں شادی شدہ رہنے نہیں دوں گا، تمہیں یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے تھی۔ مالا مڑی۔ جہان نے کافی مڑ کر اٹھایا اور ذرا سا مسکرایا۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ عرصہ دراز بعد ملی ہے۔ اس نے کافی کا سیب بھرتے مالا کی صورت دیکھی تھی۔ آپ نے کرایا ہے یہ سب؟ وہ حیران تھی۔ جہان ہنسا۔ تم اتنی بھی عام نہیں ہو۔ اس نے اس کو خوش فہمی کے سمندر سے کھینچ کر نکالا۔ معلوم ہے مجھے، آپ مجھ سے دور رہے۔ وہ ہمت کرتی بولی، بڑی زبان چل رہی ہے، تمہارے جیسے لوگوں کو تو زبان دبا کر نگاہ جھکا کر رہنا چاہیے۔ جان نے دروازے سے ٹیک لگا لی۔ مالا جانے لگی، بات سنو۔ وہ دوبارہ تم گئی۔ جان کافی کا بڑا سارا گھونٹ بھر کیا، جبکہ مالا کا دل کیا وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ جہان نے اس کی ہتھیلی پر وہ مگ سا دیا۔ پیو اسے۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا اس کی صورت سنجیدگی سے دیکھنے لگا، کیونکہ وہ ایک دم دروازے سے باہر لے گئی۔ پینی تو پڑے گی کیونکہ میں نے کہا ہے، میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ وہ سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی بولی، ماں آپ یہاں؟ جہان کی بات پر ایک دم مالا جھٹکے سے مڑی۔ اس کے رنگ ہی اڑ گئے۔ نگین سنجیدگی سے مالا کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے سوال پر مالا کو لگا وہ بے حد خوش ہو جائے گی۔ وہ میں کافی، ماموں نے کہا میں اپنے بیٹے کو جا کر سنبھالوں۔ نگین کی بات اور جہان جو کافی عرصہ بعد یہ منظر دیکھ کر محفوظ ہو رہا تھا، حقیقت میں لوٹ آیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم کھینچ گئے اور مالا جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ جہان مڑ گیا۔ بیٹے ذرا یاد رکھنا، وہ اب بچے والی ہے۔ نگین نے سرسری سا کہا، میں کیا کروں اور کس بات کا دھیان رکھوں؟ میرا مطلب آپ کو لگتا ہے میں ایک طلاق یافتہ لڑکی کو اوقات دوں گا؟
جان اپنے لیے ان چوئی لڑکی کا انتخاب کرے گا؟ ہاں یہ تو میں سمجھنا چاہ رہی تھی۔ نگین خوش ہو گئی جبکہ جہان نے سر جھٹکا۔ اب مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتی ہے؟ وہ چیڑ سا گیا کیونکہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اس کی اولاد اس کے پاس رہے تو ساتھ کو رکھے، اس کا تو نام نہ لو، تمہارا باپ پاگل ہو جاتا ہے۔ نگین نے کہا تو جہان ہنس پڑا۔ کمال ہے ویسے آپ دونوں بھی، ہم دونوں کی زندگیوں کو ایسے مٹھی میں جکڑے ہوئے ہیں جیسے ہم دونوں کوئی کپواٹیا ہے۔ تمہیں ساتھ پر غصہ نہیں؟ نگین نے جیسے ٹولنا چاہا۔ مجھے کیوں ہوگا؟ وہ ٹال گیا۔ اچھا فریش ہو جاؤ پھر تمہاری پسند کا کھانا بناؤں گی، وہ پیار سے اس کے بال سنوار کر بولی۔ تو جان سر ہلا گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ تمہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ممتا کو سکون مل گیا۔ اور کیا چاہیے؟ وہ اسے پیار سے دیکھ کر وہاں سے چلی گئی جبکہ جان گہرا سانس بھرتا کھڑا ہو گیا۔ جبکہ دوسری جانب مالا جب نیچے آئی تو وہ دونوں کچن میں بیٹھی تھی۔ آدھا کافی کا مگ اس نے سینک میں الٹ دیا۔ اینا نے حنین کو دیکھا۔ حنین نے منہ میں ہی کہا غصہ ہے؟ اینا بھی سر ہلا گئی۔ ارزیل کہاں ہے؟ مالا پوچھنے لگی۔ وہ تو سو گیا، اس نے فیڈ کرنا تھا۔ مالا آہستگی سے بولی فیڈر پلا لیا تھا تبھی سو گیا۔ امی کے پاس ہے دونوں، حنین نے کہا تو مالا سر ہلا کر برتن پٹکنے لگی۔ دونوں خاموش ہو گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی وہ چیزوں پر غصہ نکال رہی تھی۔ رات کھانے کی ٹیبل پر جیسے زندگی لوٹ آئی۔ سب تھے وہاں البتہ مالا نہیں بیٹھی۔ جان کے سامنے بیٹھے ہوئے اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ تبھی وہ ارزیل کو لے کر اپنے پورشن میں چلی گئی اور وہاں سب تھے۔ جان نے بھی عرصے بعد اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا تھا۔ ماں فرائیڈ رائس ایک طرف کرتے وہ نگین کو پکار اٹھا۔ ہاں بولو جہان، یہ نہیں کھانا۔ میں نے اسے پلیٹ ایک طرف کر دی۔ جان تمہاری پسند کا ہے؟ بیٹے سب کچھ۔ عافیہ بھی بولی نہیں مجھے کچھ دیسی کھانا ہے جیسے بکری کی کڑھائی، وہ بولا اور ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ نگاہ بخت سے ملی جس نے منہ میں اسے گالی دی تھی۔ تو کیا ہوا ابھی بن جائے گی؟ مالا کہاں ہے؟ ریاض صاحب بولے وہ کیوں بنائے گی؟ میرے ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں کیا؟ نگین اٹھی۔ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ نگین مالا کو کہہ دو وہ بنا دے گی۔ عافیہ نے کہا تو سب نے اسی بات پر زور دیا۔ نگین پہلو بدل گئی۔ میں کہہ دیتی ہوں۔ اینا اذان کو لے کر اٹھ گئی جبکہ ٹیبل پر سب کی گفتگو میں لگ گئے، جبکہ بخت نے جہان کے ٹیبل کے نیچے سے لات ماری۔ جان نے غور کر اسے دیکھا۔ ابھی جہان بھی اسے پلٹ کر لات مارتا کہ وجدان کی لگی زور سے اور وجدان کی چیخ نکل گئی، جبکہ جہان نے منہ ہی موڑ لیا اور بخت کانستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی ہنسی بڑی مشکلوں سے روکی تھی اور وجدان نے ان دونوں کو گورا۔ اس سے پہلی ہی روز گالیوں سے اس کا استقبال ہوتا۔ دونوں ہی اٹھ کر باہر نکل گئے۔ کمینے کتے، ذلیل آدمی! جہان نے اس کے کھینچ کر مکہ مارا۔ وہ تو ہے مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ بخت نے کہا۔ جہان سر جھٹک گیا۔ اوئے تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا سوچنا ہے میں نے؟ جہان سمجھ کر بھی انجان بن گیا۔ تمہارا میں پھر سے انٹرسٹ لے رہا ہے؟ بخت جہان برہمی سے بولا۔ مجھے جو کہنا تھا میں نے وہ بتا دیا۔ اب گھر میں ماسی بنائے یا میری ماں مجھے فرق نہیں پڑتا، اور آئندہ مجھ سے اس موضوع پر بحث مت کرنا۔ اس کے سختی سے کہنے پر بخت سر ہلا گیا، جبکہ ابھی وہ دونوں کھڑے بات کر رہے تھے کہ بائک کی آواز پر وہ دونوں گیٹ کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کس کی بھٹکتی ہے؟ جہان کے سوال پر بخت نے بھی غور سے دیکھا اور رغاب کو جھجکتے ہوئے اندر آتے دیکھ دونوں سیدھے ہو گئے۔ اس گھر کے دماغ صاحب کے بخت نے کلکس کر کہا۔ وہ قصہ ختم نہیں ہوا۔ جہان حیران ہوا۔ میرے باپ کو دورہ پڑ گیا ہے کہ حنین کی شادی بلال سے ہی ہوگی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جہان کے پیشانی پر بل ڈالے۔ پتہ نہیں وہ دونوں ہی بات چیت میں لگے تھے کہ بلال بھی اندر آ گیا۔ بہن کا ہاتھ تھامے وہ ان دونوں کو دیکھتا اندر چلا گیا۔ اکڑ تو ایسے رہا ہے جیسے وزیر اعظم ہے، جہان بولا۔ بخت نے سر جھٹکا کر اس سے زیادہ اکڑ ہے اس نوابزادے میں جو میرے باپ کو بگائے گی۔ بلال اور رغاب اندر چلے گئے تو وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ سارم نے رغاب کی جانب دیکھا۔ وہ کالی چادر میں بائی کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ آنا تو تمہیں چاہیے تھا لیکن خیر میں آ گیا ہوں، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا۔ میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں، صرف کچھ وجوہات کی وجہ سے خاموش ہوں۔ میری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھنا۔ سارم کو دیکھتے وہ دو ٹوک بولا تھا۔ دمکائے ہو؟ سارم نے ماتھے پر بل ڈالے اور وہی بل بخت اور جہان کے ماتھے پر بھی تھے۔ تم یہ سمجھ سکتے ہو؟ بلال نے غور کر ان تینوں کو دیکھا۔ تم آئے ہی کیوں ہو؟
یہاں جان نے تر کر کہا، میں نے بلایا ہے۔ وجدان کی آواز پر وہ تینوں مڑے، اور یہ گھر کے داماد پوری عزت اور پروٹوکول دینا ہے۔ تم لوگوں نے ان کو اگر نہیں دے سکتے تو اپنی شکلیں گم کر لو۔ وجدان نے ان لوگوں سے کہا تو بلال نے سانس بھر کر ان تینوں کو دیکھا جو وجدان کے طور اتوار کو بڑی ہی ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ آؤ بیٹا، کڑے کیوں ہو؟ وجدان مسکرائے، عافیہ چائے پانی کا انتظام کرو ذرا۔ انہوں نے آواز لگائی تو بلال بیٹھ گیا۔ جاؤ بیٹا، آپ اپنے کمرے میں جاؤ، ریاض نے رحاب سے کہا تو رحاب سر ہلا کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ کچن میں اینا، حنین اور مالا تھے۔ مالا تو جہان کی فرمائش نہ چاہتے ہوئے پوری کر رہی تھی، جبکہ حنین مٹیاں بیچنے کڑی تھی اور اینا ہنس رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، تم تینوں بھی کیا بدھ بن کر کڑے ہو گئے ہو؟ وجدان نے ان تینوں سے کہا، جبکہ وہ تینوں سنجیدگی سے بلال کے سامنے تن کر بیٹھ گئے۔ بلال نے باؤں بھی نہ ڈالا، اور بیٹا کیسی جا رہی ہے آپ کی جاب؟ ریاض نے ہی تناؤ کچھ کم کرنا چاہا۔ اچھی جا رہی ہے، بلال نے کہا اور ریاض کی طرف دیکھا۔ چمچا گیری کہتے ہیں اسے، نوکری نہیں کہتے۔ صارم بولا تو بلال نے دانت پیس کر اس کی جانب دیکھا۔ حلال کمانے والی کی کمائی پر اختلاف اٹھانے سے بہتر ہے اپنی زندگی سنبھالو۔ تم صارم تو جل ہی گیا۔ صارم، وجدان نے ٹوکا۔ تایا جان، آپ اسے بٹھا کر پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ جہان، آپ منہ پر ہی بولا چلتا ہوں۔ آپ پہلے اپنے گھر والوں کو تمیز سکھائے، اور شاید جب تک ان گھمنڈی لوگوں میں تمیز نہیں آتی آپ کے گھر بارات بھی نہیں آئے گی۔ آؤ چلو، تم آگے لگو، تمہاری بارات کے انتظار میں مر رہے ہم تو۔ بخت بولا، جبکہ بلال نے سینے پر ہاتھ باندھ لیا کہ ایسا نہ ہو جائے، کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ کس قدر اکرون انسان ہے، اور آپ ہماری حنین کو اس کے ساتھ باندھ رہے ہیں، جہان نے وجدان کو غصے سے کہا، جبکہ حنین خوش ہو گئی، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ جہان جلدی سے آ جائے، کیونکہ سب کے سامنے منہ کھولنے کی جرأت اس کے اندر ہی تھی۔ تم لوگوں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ میں بلال علاوہ حنین کے لیے کسی اور کو پسند نہیں کروں گا۔ اگر تم میں سے کسی نے آج والی حرکت دوبارہ کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا۔ وہ بڑھ کے وہ تینوں ایک دوسرے کی صورت تکنے لگے، جبکہ حنین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ مجال ہو اس کے باپ کو اس کا کوئی خیال بھی ہو۔ وجدان کہہ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ مالا تازی روٹیاں اور سالن بنا چکی تھی۔ اینا پلیز آپ دے دو، تمہیں پتہ ہے مالا میں ان سے ذرا جھجکتی ہوں۔ اینا شرمندگی سے بولی، جبکہ مالا نے ٹرے سجا دی اور وہی چھوڑ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ اب جو بھی تھا وہ خود ہی لیتا، اور کہتا وہ کیوں اس کے پاس جاتی بار بار۔